کیا آپ نے کبھی ایسی صورتحال کا تجربہ کیا ہے کہ کسی نے کوئی بات کی اور آپ غصے میں آ گئے اور اپنا ہی نقصان کر دیا اور اس نقصان کا نتیجہ ہمیشہ پچھتاوا نکلا؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ رد عمل کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں اور کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے۔ حقیقت میں یہی رد عمل ہمیں عظیم مقاصد سے دور رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کبھی تنہائی میں اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ اپنے جذبات کے مالک بننا چاہتے ہیں یا غلام بننا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جذبات کے مالک بننے سے مراد انہیں دبانا نہیں ہے، کیونکہ دبانا خطرناک ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے مراد ان جذبات کو اس قدر گہرائی سے جاننا کہ آپ انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں۔ جذبات دشمن نہیں، ایندھن ہے، لیکن ایندھن بھی آگ لگا سکتا ہے اور سب کچھ تباہ کر سکتا ہے اگر اسے غلط طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو جذبات کے دھماکے سے چلنا چھوڑ دیں، بلکہ رد عمل کے وقت کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ جب بھی ہمیں نامناسب صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو رد عمل دینے سے پہلے کا جو وقفہ ہے اسے دیکھیں۔ اس میں انتخاب کی ایک ایسی طاقت موجود ہوتی ہے جو آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ایک نئی دنیا کھل جائے گی۔ جب بھی آپ کو کچھ پریشان کرے، کوئی آپ پر تبصرہ کرے، کسی اچانک خوف یا کسی غیر متوقع مایوسی کا سامنا ہو تو ایک آسان سا تجربہ کریں۔ سانس لیں، 5 تک گنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ پہلا قدم، یہ چھوٹا سا قدم اٹھائیں، یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا جب تک وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسی لیے تو ہر ناکامی ایک المیہ بن جاتی ہے، ہر چیلنج ناقابل برداشت لگتا ہے اور ہر منفی احساس ایک فطرت کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک بے سمت کشتی کی مانند ہے، کوئی بھی ہوا اسے ڈبو سکتی ہے۔ جب جذبات واضح مقصد سے محروم ہوتے ہیں تو وہ بے ترتیب رد عمل کی صورت میں خطرناک طور پر متحرک ہوتے ہیں۔ انسانی دماغ کو سمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سمت ایک واضح، صاف اور تقریباً محسوس ہونے والا مقصد ہے، یعنی ایسا مقصد جسے آپ روزانہ دیکھ سکیں، جس سے آپ کے اندر ایک روشنی روشن ہو جائے۔ حالات کتنے بھی تاریک کیوں نہ ہوں، مقصد کا واضح پن نقصان دہ توانائی کو تخلیقی توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے بغیر جذبات ڈھلان پر پانی کی طرح پھیل جاتے ہیں، بے قابو اور بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے مقصد ہو تو ایک واضح ہدف ہو تو تھکن بھی عبادت لگتی ہے اور ناکامی ایک نیا سبق، جیسا کہ تھامس ایڈیسن نے کیا۔ انہوں نے سالوں لگا دیے ایک بجلی کا بلب بنانے میں، ہزاروں کوششیں کیں اور 1000 بار ناکام ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے انہیں احمق کہا، لیکن ایڈیسن ہمت نہیں ہارے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ اتنا واضح تھا کہ وہ کیا بنانا چاہتے ہیں کہ ہر ناکامی ایک تکنیکی سبق بن گیا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں نے 10,000 ایسے طریقے دریافت کیے ہیں جو کام نہیں کرتے۔ ایک واضح مقصد کی طاقت کو دیکھیں، یہ نہ صرف آپ کی کوششوں کو منظم کرتا ہے بلکہ آپ کے جذبات کو تباہی سے بچاتا ہے۔ اسی طرح کیا آپ واضح طور پر جانتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے دماغ میں اس کا جواب ہے کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں یا کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو یہ ایک مبہم خیال ہے۔ اسے مزید واضح بنائیں۔ آپ بتائیں کہ آپ نے کوئی مخصوص قرض ادا کرنا ہے
یا عمر کے خاص حصے میں ایک گھر خریدنا ہے، صاف طور پر بتائیں، کیونکہ جتنا واضح آپ کا مقصد ہوگا اتنا آپ کے جذبات جانیں گے کہ کس سمت میں جانا ہے۔ میرے مشاہدے کے مطابق جذباتی طور پر غیر مستحکم لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ وہ زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگے لیکن نہیں جانتے تھے کہ کیوں بھاگ رہے ہیں، اور یوں ایک چھوٹی سی شکست انہیں غم میں مبتلا کر دیتی تھی، ایک رکاوٹ ان پر غصہ طاری کر دیتی تھی، ایک تعریف انہیں تکبر سے بھر دیتی تھی، ایک تنقید سے وہ شک میں پڑ جاتے تھے۔ بے مقصد جذبات انہیں ڈبو رہے تھے۔ اب جب کسی کا مقصد واضح ہوتا ہے تو سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جذبات کام میں لگ جاتے ہیں، خوف احتیاط میں تبدیل ہو جاتا ہے، جوش عمل میں بدل جاتا ہے۔ گویا کہ تمام جذبات کو واضح احکامات جاری ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، پھر اسی کے لیے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج سے آپ بھی اپنی زندگی میں مقصد کو تلاش کریں اور وہ سب کچھ لکھیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسے موجودہ زمانے میں لکھیں کہ جیسے آپ نے پہلے ہی حاصل کر لیا ہے۔ جیسے میرا ایک خوشحال کاروبار ہے، میں اپنے خوابوں کے گھر میں رہتی ہوں، میں صحت اور مقصد کے ساتھ جیتی ہوں۔ اس مشق کو کم نہ سمجھیں اور روز کریں۔ یہ علامتی نہیں بلکہ نفسیاتی ہے۔ یہ آپ کے ذہن کو بتاتا ہے کہ آپ کس سمت جا رہے ہیں اور ذہن اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس مقصد کا تصور روزانہ کریں۔ چند منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے ہر وہ آواز، خوشبو تفصیل سے محسوس کریں اور اپنے آپ کو وہ زندگی جیتے ہوئے دیکھیں۔ یہ جذباتی پروگرام کا عمل آپ کو عمل پر مجبور کر دے گا اور جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسی عادتیں شامل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی شخصیت کو نکھارنے اور زندگی میں کچھ حاصل کرنے میں مددگار ہوں تو جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ، اور اپنے دوستوں میں بھی اس چینل کو ضرور شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو۔